السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق اذان کی مشق کا سوال نمبر 2 پڑھیں گے۔ سوال نمبر 2 ہے اذان کی فضیلت بیان کریں۔ پیارے بچوں، اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 13 پر یعنی 13 پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر اذان کے فضائل کے حوالے سے کچھ پوائنٹس دیے گئے ہیں۔ ان میں سے 6 پوائنٹس ہم پڑھیں گے۔ تو پیارے بچوں، پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب اذان کی آواز انسان کے کانوں میں سنائی دیتی ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا، اللہ تعالیٰ کی گریٹنس کا خیال دل میں پیدا ہوتا ہے، یعنی اذان اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا خیال دل میں پیدا کرتی ہے۔ پھر نمبر 2، اذان سنتے ہی انسان دنیا کے سارے کام چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ دنیا کے سب کام، اپنے کاروبار، اپنا کھانا پینا، چلنا پھرنا، سب کچھ چھوڑ کر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ دنیا کی بجائے دین کی طرف راغب ہوتا ہے۔ یعنی اذان جو ہے یہ دنیا کی بجائے دین کی طرف جو ہے وہ رغبت پیدا کرتی ہے، یعنی دین کی طرف توجہ ہوتی ہے، دین کی طرف طبیعت ہو جاتی ہے۔ یعنی انسان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اذان ہو رہی ہے تو وہ مسجد کی طرف جائے، اللہ کی طرف جائے، یعنی دنیا کے سارے کاموں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف، دین کی طرف جو ہے وہ طبیعت مائل ہوتی ہے، طبیعت کرتی ہے، انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف جائے۔ تو اذان کو سنتے ہی انسان جو ہے وہ مسلمان دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر دین کی طرف جاتے ہیں، یعنی نماز کی طرف، عبادت کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف نکلتے ہیں۔ اسی طرح اذان کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطان وہاں سے دور بھاگ جاتا ہے۔ یہ بھی اذان کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ اذان کی آواز سنتے ہی شیطان پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اور شیطان دور بھاگتا ہے۔ پھر اذان انسان کو ٹائم کا پابند بنا دیتی ہے، یعنی اذان جو ہے یہ وقت کی پابندی کا جو خیال ہے دل میں پیدا کرتا ہے، یعنی اذان کی وجہ سے انسان کے دل میں وقت کی پابندی کا خیال بھی آتا ہے، انسان کے دل میں وقت کی پابندی کا جو ہے وہ احساس ہوتا ہے کہ ہر کام وقت پر کرنا۔ جس طرح اذان کا ہر ٹائم جو ہے، مغرب، عشاء، فجر، ظہر، عصر، تمام جو ٹائم ہے اذان کے، وہ تمام کے تمام وقت مقرر پر ہیں۔ فجر کی اذان فجر کے وقت ہوتی ہے اور اس کا بھی ٹائم مقرر ہوتا ہے، اسی طرح ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ تو اس طرح اذان جو ہے وہ انسان کو وقت کا پابند بناتی ہے، وقت کی پابندی کا خیال پیدا کرتی ہے۔ پھر مؤذن جس جگہ اذان پڑھتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، یعنی اذان دینے والی جگہ پر جس مقام پر اذان دی جاتی ہے اس مقام پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور پھر اذان کا یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر اتحاد اور اتفاق، یونٹی، یعنی آپس میں بھائی چارہ، آپس میں اتحاد، آپس میں مل جل کر اکٹھے رہنے کا جو عزم ہے یہ انسان کے اندر پیدا کرتی ہے اذان۔ اذان جو ہے یہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کی ایک دعوت ہے۔ تو پیارے بچوں، ان تمام پوائنٹس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ یہ 6 پوائنٹس جو آپ کو دیے گئے ہیں اذان کی فضیلت کے حوالے سے، ان کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا اور اس سوال کو اپنی کاپیز پر بھی ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔